السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایک مرض کو جس کو پیشاب کی نالی کی سوزش کہا جاتا ہے، اور اسی طرح انگلش میں اس کو UTI بھی کہا جاتا ہے، یعنی یورینری ٹریک انفیکشن، یعنی پیشاب کی نالی جو ہے اس کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عام مرض ہے جو عموماً لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ انتہائی تکلیف دہ مرض ہے کہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ مرض جو ہے وہ اس کا دور ہو جائے۔ عموماً خواتین کے اندر یہ مرض کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن نسبتاً مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس مرض کو عموماً سوزش مثانہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی سسٹائٹس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، پیشاب کی نالی کی سوزش۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کازز ہیں جن کی وجہ سے انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے بھی انسان اس انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ پانی بہت کم پینا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ مثانے اور جگر کے اندر گرمی کا زیادہ ہو جانا یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے اندر عموماً یہ تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ دیر تک پیشاب کو روکے رکھنا بھی اس انفیکشن کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان میں قوت مدافعت میں کمزوری کی وجہ سے بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے مسلسل استعمال سے بھی یہ مرض ممکن ہے۔ اسی طرح گندے بیت الخلاء کے استعمال سے، گندے ٹوائلٹ کے استعمال سے بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ یورینری ٹریک انفیکشن یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ پیشاب جب آتا ہے تو جل کے آتا ہے، اسی طرح درد ہوتی ہے پیشاب کرتے ہوئے، پیشاب بار بار آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، کھل کے نہیں آتا، پیشاب رک رک کر آتا ہے، پیشاب میں بسا اوقات سیریس کیسز کے اندر خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کے اندر بدبو اور دھندلا پن زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح پیٹ کے نچلے حصے میں عموماً بخار بھی حصے میں درد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بخار کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ہم گھریلو کون سے ٹوٹکے استعمال کر کے اپنی اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں پانی اور مشروبات جتنے زیادہ استعمال کیے جائیں گے یہ مرض اتنی ہی جلدی دور ہوگا۔ ڈیلی آپ 8 سے 10 گلاس پانی آپ لازمی پئیں، پیشاب کھل کے آنا چاہیے۔ جیسے جیسے پیشاب کھل کے آئے گا پانی آپ زیادہ پئیں گے، مرض کے اندر افاقہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تازہ سونف لے لیں، 1 چمچ صبح پانی کے اندر بوائل کر کے اس کا قہوہ استعمال کریں، اور 1 چمچ شام کو پانی کے اندر بوائل کر کے اس کا قہوہ استعمال کریں۔ سونف کا قہوہ کچھ دن پینے سے یہ مرض جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دھنیا ثابت، اس کو موٹا موٹا کوٹ کر 1 چمچ رات کو پانی کے اندر بھگو دیں، اور صبح اس پانی کو پن کے پی لیں خالی پیٹ۔ یہ کچھ دن آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کا یہ پیشاب کی نالی کی سوزش دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کھیرا جو ہے اس کو آپ کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ تربوز اگر موسم ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں کہ اس سے پیشاب کھل کے آتا ہے، جس سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ سبز الائچی کا قہوہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ 2-3 سبز الائچیاں لیں، ان کو موٹا موٹا کوٹ کر ان کو قہوہ بنا کر 2 ٹائم استعمال کریں۔ چند دن مسلسل استعمال سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی ایک ٹوٹکا بھی آزما سکتے ہیں، 2-3 اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرض کے حساب سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرض کے اندر افاقہ نہیں ہو رہا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، پھر لازمی کسی اچھے طبیب سے رجوع کریں اور اس سے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔